یہ چند برس پہلے کی بات ہے۔ مجھے وہ وقت اور جگہ یاد ہے۔ میں مہمانوں کی محفل میں بیٹھی بوریت سے بحث مباحثے سن رہی تھی۔ کوئی ایسا ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا جس پہ اگر میں رائے دیتی تو میرے رشتے دار پھر میرے رشتے دار نہ رہتے۔ سو میں بڑے ضبط سے سر جھکائے فون پہ لگی رہی۔ تبھی مجھے اپنی ایک دوست کا میسج موصول ہوا۔ وہ میری بہت اچھی دوست تھی اور ہمارا ایک دوسروں کے گھروں میں آنا جانا تھا۔ اس نے مجھے میسج میں بتایا کہ اس کی شادی طے ہو رہی ہے اور اگلے ماہ اس کی شادی ہے۔ مجھے نہیں یاد پچھلے کچھ برسوں میں کسی دوست کی شادی کا سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے جو اس میسج نے مجھے دی تھی۔ کتنے سال سے میری دوست کی شادی نہیں ہوئی تھی، سب کے بریک اپ ہوئے تھے اور اب بالآخر ایک دوست کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ میں فارغ تھی، ان دنوں تازہ تازہ کوئی کتاب ختم ہوئی تھی، سو میرے پاس وقت تھا، شادی اٹینڈ کر سکتی تھی میں اور شادی کی تیاری بھی کر سکتی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر اس شادی پہ مجھے اپنی بہت سی پرانی دوستیں ملنے والی تھی۔ بس پھر اگلے ایک ماہ تک ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ فرینڈز کا پرانا گروپ ایکٹیو ہو گیا، شادی کی تیاریاں ڈسکس ہونے لگی، تم آؤ گے، تم کب آؤ گی، تم کیا پہنو گی، ایک ہی کلر پہنتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور یوں ہم سب نے اپنے اپنے طریقے سے تیاری شروع کر دی۔ میں بہت عرصے بعد کسی دوست کی شادی میں شرکت کرنے جا رہی تھی اور میں بس یہی سوچ کے ایکسائٹڈ تھی کہ بہت مزہ آنے والا، اور میں نے بہت سی شاپنگ دل سے کی۔ ایک مووی میں باپ افسوس سے اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ کاش تمہارے پاس بھی زندگی کی کوئی ڈائریکشن ہوتی، تو وہ کہتی ہے میرے پاس ڈائریکشن موجود ہے۔ اس کا بھائی کہتا ہے ہاں تمہارے پاس ڈائریکشن موجود ہے جو شاپنگ مال کی طرف جاتی ہے، سو میری ڈائریکشن بھی عموماً مال سے شروع ہو کے مالز پہ ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے آپ کسی بھی مال میں بھیج دیں، میں کچھ نہ بھی خریدوں تب بھی میرا موڈ اچھا ہو جاتا ہے۔ کسی اور کا کارڈ سوائپ کرنا ہو تو موڈ اور بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ سو میں کہہ رہی تھی کہ میں اس فنکشن کے لیے بہت دل سے تیار ہوئی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہاں بہت مزہ آنے والا ہے۔ اور جانتے ہیں وہ شادی کیسی رہی؟ بہت بورنگ، بہت 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 بورنگ۔ مہندی کے فنکشن میں جب میں وہاں پہنچی تو ہم واقعی ہماری ساری پرانی فرینڈز آئی تھیں، لیکن اب وہ وقت نہ رہا تھا، نہ وہ لوگ رہے تھے۔ انسان ایک ہی دریا میں دو بار تو نہیں اتر سکتا۔ ہم بہت کہتے ہیں نا کہ فلاں ہمارے بچپن کا دوست ہے، ہمارے بڑے اچھے دن گزرے۔ لوگ آپ کے دوست وہی ہوتے ہیں جو آج حال میں ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، جو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ان سے ملو تو ان کے خیالات اور رہن سہن آپ جیسے رہتے ہی نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ آپ دونوں ہمیشہ ان ٹچ رہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ ہر شخص مختلف طریقے سے گرو کرتا ہے۔ آپ کئی سال اپنے فرینڈ سے نہ ملے تو نہ ان کا حلیہ ویسا ہوتا ہے، نہ ان کی شخصیت۔ آپ کے اور ان کے درمیان شائستگی، محبت، اپنائیت بے شک ویسی رہتی ہے، لیکن کچھ ہوتا ہے جو بدل جاتا ہے۔ آپ کے درمیان کچھ کامن نہیں رہتا۔ میری فرینڈز بھی بدل گئی تھی، میں بھی بدل گئی تھی، زمانہ بھی بدل گیا تھا، اور مجھے کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے جن کو میں کئی برس پہلے ناپسند کرتی تھی کیونکہ وہ مجھے ناپسند کرتے تھے۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ لوگ یہاں موجود ہوں گے، اور مجھے ان کی طرف سے ماضی میں دکھ بھی ملے تھے، سو ایک دم پرانے زخم بھی ہرے ہو گئے۔ شادیاں بہت بورنگ ہوتی ہیں اگر وہ آپ کے بہن بھائیوں کی نہ ہو یا کسی بہت قریبی کزن کی۔ صرف تب آپ ان کو انجوائے کر سکتے ہیں، ورنہ آپ مہمانوں کی طرح بیٹھے رہتے ہیں، کھاتے ہیں، کھانے پہ تبصرہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میں اتنی بور ہوئی کہ اگلے فنکشن پہ جانے کو میرا دل ہی نہیں کیا، پر میں زبردستی تیار ہوئی۔ مجھے مزہ نہیں آیا تھا، اور بارات کا فنکشن اتنا ہی بورنگ تھا جتنی ہر شادی ہوتی ہے، پلان شدہ۔ بس تیار ہو کے کھڑے ہو جاؤ، تصویریں کھنچواؤ، مسکرا مسکرا کے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ تصویریں کھنچواؤ اور واپس آ جاؤ۔ تصویر نہیں ہے تو سمجھو یہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس شادی میں صرف ایک بات اچھی تھی جس نے مجھے چند لمحے کی خوشی دی تھی، وہ تھا ایک لیڈی بگ۔ شادی اوپن ایئر تھی اور بڑے سے لون میں تھی، سو پیروں کے نیچے گھاس تھا اور وہاں جگہ جگہ لیڈی بگز گھوم رہی تھی۔ ایک لیڈی بگ ہماری میز پہ بھی آ چڑھی۔ اب میری دوست جانے کیا بات کرتی اور میں سر جھکا کے مسکراتے بس اس لیڈی بگ کو اپنی میز پہ واک کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ میری میز سے چلا گیا تو فنکشن ایک دفعہ پھر بورنگ ہو گیا۔ بارات سے میں اتنی بور ہو کے لوٹی تھی کہ اگلے روز ولیمے پر میں گئی نہیں۔ میری فرینڈ نے میسج بھی کیا کہ تم نہیں آئی ہو، میں نے جواب نہیں دیا۔ 3 دن بعد لکھا کہ ہاں بزی تھی، پک اینڈ ڈراپ کا مسئلہ تھا، یہ پتہ نہیں کوئی ایسا بہانہ لکھا تھا جو سچ بھی تھا،
لیکن چاہتی تو اس کے باوجود آ سکتی تھی، لیکن میں مزید بور ہونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے شادی کا، کیونکہ مجھے اس شادی کا بہت ماہ تک افسوس رہا، میں نے اتنے ہفتے تیاری کی، میں اتنی پرجوش تھی کہ یار بس اب مزہ آئے گا۔ میں بہت خوش تھی، میں ایونٹ کا انتظار کر رہی تھی جو مجھے خوش کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں بالکل بھی خوش نہیں تھی، اور اگلے کئی ماہ میں اس شادی کے بارے میں جب بھی سوچتی میرے دل پر ایک بوجھ آ جاتا۔ کاش وہ شادی ایسی بارونق اور مزیدار ہوتی کہ بندے کو مزہ آ جاتا۔ میں نے کئی دفعہ سوچنا چاہا کہ اس شادی میں کمی کیا تھی جو وہ مجھے خوش نہیں کر سکی، مگر شادی پرفیکٹ تھی، بلکہ بہت اچھی تھی۔ اس میں میوزک وغیرہ نہ تھا، دلہن نے اپنی حجاب کا خیال بھی رکھا تھا، اچھی گیدرنگ تھی، اچھے لوگ تھے، اچھا ماحول تھا، اچھا کھانا تھا، لیکن سوائے ایک لیڈی بگ کے مجھے کسی چیز میں مزہ نہیں آیا۔ اس وقت میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ شاید یہ توقعات ہوتی ہیں جو دھوکہ دیتی ہیں وغیرہ پر، اور یقیناً میری توقعات بہت زیادہ تھی۔ میں نے پتہ نہیں کیا کیا سوچ رکھا تھا۔ اگر میں توقعات نیچے رکھتی تو شاید میں خوش رہتی، یہی بات ہوگی نا۔ لیکن کیا ایسا ہی تھا؟ نہیں۔ مجھے ایک عرصے لگا اس بات کو سمجھنے میں، اور وہی بات جو میں آج آپ کو اس باب کے ذریعے سمجھانا چاہتی ہوں۔ میں اس باب کے آخری صفحات میں اس لیے رکھنا چاہتی تھی اس بات کو کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے عزت نفس، خود سے محبت وغیرہ کے فارمولے سمجھے ہوئے ہوں۔ ایک دفعہ جب آپ ان باتوں کو سمجھ لیں گے تب کہیں جا کے آپ کو ان کی بات سمجھ آئے گی جو میں بات اب بیان کرنے جا رہی ہوں۔ کیا امتحانوں کے دنوں میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک دم سے آپ کو بہت سارے کام یاد آ جائیں؟ آپ کا جب دل پڑھائی میں لگے تو ذہن میں ایک طویل فہرست تیار ہو جائے، اور جیسے ہی آخری پیپر ختم ہوگا میں یہ کروں گی، اس میں کتنی خوش ہوں گی اس دن جب پیپر ختم ہو جائیں گے۔ کبھی سوچا ہے وہ کام آپ نے گزشتہ سال سارا سال کیوں نہیں کیے، اور کیا کبھی امتحان کے دوران آپ نے، امتحانات کے بعد آپ نے وہ کام کیے بھی تھے یا نہیں، یا بھول گئے؟ کیا کبھی آپ نے کسی ایونٹ کا انتظار کیا اور اس کی تیاری پہ وقت اور محنت یہ سوچ کے لگائی ہو کہ اس کے ہونے کے بعد میں خوش ہوں گی، لیکن جب وہ وقت آیا تو وہ ایک نارمل سا دن تھا، آپ کو نہ تو مزہ آیا اور نہ ہی خوشی ملی؟ کیا آپ اپنی زندگی میں کسی اہم واقعے کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی ایسی دعا کہ جس کے قبول ہونے کے بعد آپ خوش ہوں گے، کوئی خاص چیز جو آپ کو ملے گی اور آپ خوش ہوں گے، کوئی ایسا انسان جو آپ کی زندگی میں آئے گا اور آپ خوش ہوں گے؟ سرپرائز سرپرائز، آپ کو وہ شخص مل جائے تب بھی آپ خوش نہیں ہوئے؟ آپ کے اندر کا ادھورا پن جو ہوگا نا وہ ختم نہیں ہوگا، آپ اپنی خوشی کے پیچھے بھاگتے رہیں گے لیکن وہ ہاتھ ہی نہیں آئے گی، ہے نا؟ میری ایک دوست تھی نفیسہ، اور میری مشترکہ دوست، اس کے بچے نہیں تھے اور اس کا شوہر اس پہ بہت، اس کے ساتھ ہم بہت ٹریش سلوک کرتا تھا۔ وہ ہر چیز کو اولاد ہونے سے منسلک کر دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جب تم پریگننٹ ہوگے تو تم لینا فلاں چیز، تب ہم گھومنے پھرنے جائیں گے، جب ہمارا بچہ ہوگا تو ہم گھر بنائیں گے، تب ہم نیا کاروبار شروع کریں گے۔ وہ 2-2.5 سال تک تو ایسی ہی باتیں سنتی رہی، اس کی مار پیٹ تک سہتی رہی، لیکن پھر اسے یقین آ گیا کہ بچوں کے بعد وہ بدل جائے گا۔ ایک دن ہم تینوں اکٹھے لنچ پر گئیں، اس نے ایک شاپ پر ایک اورنج فراک دیکھا، وہ کامدار فراک پیروں تک آ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تمہیں پسند ہے تو وہ اسے خرید۔ اس نے آہ بھری کہ وہ اپنے شوہر سے کہے گی کہ وہ اسے یہ دلا دے، لیکن وہ اسے یہ تب ہی دلا کے دے گا جب وہ ماں بنے گی، اور ابھی یہ لینے کا کیا فائدہ؟ ابھی یہ اسے خوش نہیں کرے گا، جب وہ پریگننٹ ہوگی تب وہ اس کو پہن کے خوش بھی ہوگی۔ نفیسہ ٹھہری وکیل، آستین چڑھا کے بولی، سنو لڑکی، اس کا رویہ تمہارے ساتھ نہیں بدلے گا، تم بچے کے بغیر بھی اس کے لیے اہم نہیں ہو۔ وہ بولی کہ نہیں، دیکھنا بچے ہو جائیں گے نا تو وہ بدل جائے گا، وہ میرا خیال رکھے گا، بالآخر میں عیش میں رہوں گی۔ میں نے نفیسہ کو اشارہ کیا کہ اس کو نہ سمجھائے، وہ نہیں سمجھے گی۔ کچھ ماہ بعد اس لڑکی نے گھر پہ پریگننسی ٹیسٹ کیا تو وہ پازیٹیو آیا۔ وہ دراصل فالس پازیٹیو تھا، یقیناً غلطی ہوئی تھی، پر وہ پر یقین نہیں تھی، لیکن دونوں میاں بیوی نے یہی سمجھا کہ بالآخر پریگننٹ ہو گئی۔ اس کا شوہر بہت خوش تھا، بالکل ویسے جیسے اس نے سوچا تھا۔ وہ تسلی کے لیے بلڈ ٹیسٹ دینے لیب ہو گئے، رزلٹ اگلے دن ملنا تھا۔ جب وہ گھر واپس آئے تو اس کے شوہر نے کہا کہ میری فلاں شرٹ دھو دینا۔ اس لڑکی نے کہا کہ صبح کام والے سے کہوں گی، ابھی تو میری کمر میں درد ہو رہا ہے۔ تو وہ بگڑ کے بولا، اب اتنی بھی بات نہیں ہے، تم کوئی دنیا کی پہلی عورت تھوڑی ہو جو پریگننٹ ہوئی ہے،
ہماری مائیں خالائیں سب نے 8 بچے پیدا کیے اور ساتھ سارا کام بھی کرتی تھی، اس میں کمر درد والی کیا بات ہے۔ اس دن نا ہمارے دوست کو یہ احساس ہوا کہ وہ انسان واقعی نہیں بدلے گا۔ جس نارنجی فراق کے انتظار میں وہ اپنی زندگی ضائع کر رہی ہے نا، اس کی مار پیٹ سہ رہی ہے، اس کی زبان کے نشتر برداشت کر رہی ہے، وہ کبھی بدلنے والا ہے ہی نہیں، کیونکہ بچے بھی اس شخص کو خوشی نہیں دے سکتے تھے۔ اگلے روز اس کو معلوم ہوا کہ اس کی جو رپورٹ ہے وہ فالس پازیٹیو تھی، اور اس کے بعد اس کے شوہر کا تشدد اس پہ اور بڑھ گیا۔ 2 ماہ بعد اس نے نفیسہ سے آ کے بڑی سادگی سے کہا میری خلا فائل کر دو، میں وہ نارنجی فراق خود اپنے لیے لے لوں گی، مجھے اس کی اتنی بھاری قیمت نہیں ادا کرنی چاہیے۔ ہم لوگ یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ فلاں چیز ملے گی تو ہم خوش ہوں گے؟ ہم نارنجی فراق خریدنے کے لیے کسی دوسرے انسان یا کسی واقعے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں جب موجود تکلیف دہ زندگی کو برداشت نہیں کر سکتے تو ہمیں فرار کا راستہ دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی تم خوش نہیں ہو تو اس کی وجہ فلاں چیز کی کمی ہے، تمہاری ناخوشی کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے بچے نہیں ہیں یا بیٹا نہیں ہے یا تمہارے پاس اچھی نوکری نہیں ہے یا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے یا گھر نہیں ہے یا تمہاری شادی نہیں ہو رہی، بلا بلا بلا۔ یہی وجہ ہے کہ تم اداس ہو، بے رونق زندگی گزار رہے ہو، اور اگر تمہیں یہ مل جائے تو تم خوش ہو جاؤ گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، وہ چیز نہ ملے تب بھی ہم ناخوش رہتے ہیں، مل جائے تب بھی وہ اپنی رہنائی کھو دیتی ہے یا ہم اپنی رہنائی کھو دیتے ہیں۔ کوئی ایک کمی ہے ہم سب کی زندگیوں میں جس کے پورا ہونے کے لیے ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ہم منتظر ہوتے ہیں۔ لیکن کیا میں آپ کو بتاؤں کہ انسانوں میں سب سے زیادہ خود کو دھوکہ دینے والے کون ہیں؟ وہ جو خوشی کا انتظار کرتے ہیں، وہ جو خوشی کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ جنہیں لگتا ہے کہ ان کی خوشی کسی چیز، واقعے یا انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ خوشی ایسی نہیں ہوتی ہے، آپ کی خوشی کسی دوسرے انسان، چیز یا جگہ سے منسلک نہیں ہوتی۔ خوشی اور محبت ان 2 چیزوں کے پیچھے کبھی بھاگا نہیں کرتے، کیونکہ یہ تعقب کرنے والے کے ہاتھ تو کبھی نہیں آتے۔ محبت آپ کو ڈھونڈتی ہے اور خوشی آپ تخلیق کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ خوشی کا انتظار نہیں کرتا ہے، خوشی کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں، خوشی کو کسی شخص یا کسی چیز سے منسلک نہیں کرتے، خوشی کو خود بناتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جب آپ کی زندگی کی کمی پوری ہو جائے، جیسے شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، رزق بڑھ گیا، تو آپ خوش نہیں ہوں گے۔ آپ یقیناً خوش ہوں گے، لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی اور آپ اس حالت میں بھی خوش نہیں ہوں گے تو پھر آپ کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ ہے نا عجیب بات؟ پر یہی خوشی کا فلسفہ ہے، یہی خوشی کی حقیقت ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اچھا لائف پارٹنر مل جائے گا اور تو آپ خوش ہو جائیں گے تو آپ غلط ہیں۔ آپ شادی خوش ہونے کے لیے تو نہیں کرتے نا، آپ شادی تعلق بنانے کے لیے کرتے ہیں، پھر اس تعلق میں اپنے اندر خوشی ڈھیلتے ہیں۔ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ خوشی انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن مجھے اور آپ کو بڑی مدت تک سمجھ میں آیا ہی نہیں کہ انسان کے اندر خوشی کیسے ہوتی ہے۔ انسان اپنی خوشی خود تخلیق کرتا ہے۔ ہم خوشی کو واقعات، نعمتوں اور آسانیوں کے مترادف سمجھتے ہیں۔ اولاد کا ملنا ایک نعمت ہے، اچھے بندے سے شادی ہونا ایک نعمت ہے، رزق میں اضافہ ایک نعمت ہے۔ ان کو پانے کی خوشی بھی آپ کو تبھی محسوس ہوگی جب آپ بغیر نعمتوں کے بھی خوش ہوں گے۔ ہے نا عجیب بات؟ بغیر نعمتوں کے بھی کبھی کوئی خوش ہو سکا ہے کیا؟ تو پھر کیوں بعض لوگ جھونپڑیوں میں بھی خوش ہیں اور بعض محلوں میں بھی پہنچ کر اداس ہیں؟ کیونکہ خوشی انسان خود بناتا ہے، خوشی انسان خود ڈھونڈتا ہے، خوشی انسان کے اندر ہوتی ہے، اس کو بس تلاش کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہم اس کو تلاش نہیں کرتے، ہم نعمتوں کو تلاش کرتے ہیں، ہم محبت کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنی ذات کو دائمی خوشی دینی تھی۔ لیکن کیسے ہم اپنی خوشی خود بنائیں؟ کیسے ہم اپنی خوشی خود دریافت کریں؟ میں نے آپ کو کیا سمجھایا اب تک؟ چیزیں جہاں کھوئیں وہ وہیں ملتی ہیں۔ چیزوں کو سمجھنے کے لیے ان کے الٹ کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اندھیرے کو سمجھنے کے لیے سورج کے اوقات سمجھنے پڑتے ہیں، سورج کے اوقات۔ انسان اپنے اندر اپنی خوشی کیسے تلاش کرے؟
یہ سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ جو انسان اپنے اندر خوشی نہیں تلاش کر سکا وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، ان تمام لوگوں کا مطالعہ شروع کر دیا جو اگر کامیاب نہیں ہوتے تو اس بات کی ذمہ داری ان واقعات پہ ڈال دیتے ہیں جو وقوع پذیر نہیں ہو سکے۔ مجھے یہ عہدہ مل جاتا تو میں بھی کچھ کر کے دکھاتا، میرے بچے ہوتے تو میرے گھر میں رونق ہوتی، میرے شوہر میرے ساتھ ہوتا، میرے پاس کانٹیکٹس ہوتے تو مجھے اچھی جاب ملتی۔ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی ناکامی کا الزام کسی ایسے واقعے کو دینا چاہتے ہیں جو ہوا ہی نہیں۔ میرے دوست کے شوہر کا مسئلہ تھا نا، وہ اندر سے ناخوش انسان تھا، اس کو عورت کی عزت کرنا نہیں آتی تھی، وہ سمجھتا تھا کہ بچے ہوں گے تو وہ خوش ہوگا۔ اس کے خیال میں اس کی ناخوشی اور چڑچڑاپن کی وجہ اولاد کا نہ ہونا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے خوش نہیں تھا کیونکہ اس نے خوش ہونے کے لیے شادی کی تھی۔ شادی اس لیے نہیں کی جاتی نا۔ آپ نے ایسے بہت سے واقعات دیکھے ہوں گے جن میں لوگ اپنی آوارہ بیٹیوں کی شادی کر دیتے ہیں۔ شادی کے بعد یہ سنبھل جائے گا، اس کی بیوی اس کو ٹھیک کر دے۔ کیوں بھائی؟ جس کو اس کی ماں نہیں ٹھیک کر پائی اس کو اس کی بیوی کیوں ٹھیک کرے گا؟ کیا کوئی عورت یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کو ایک بنجر شوہر دیا جائے؟ کوئی مرد یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو بنجر عورت دی جائے؟ اور جب ایسا ہوتا ہے تو مسئلے پہلے دن سے شروع ہو جاتے ہیں۔ میری دوست کے شوہر کا مسئلہ کیا تھا؟ اس کی زندگی میں کوئی اپنی خوشی نہیں تھی، سو وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کی خوشی اپنی بچوں میں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کی خوشی اس کے اندر تھی، اس نے کبھی تلاش ہی نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ شادی، بچے، جاب، ترقی یا تعلیمی کامیابیاں انسان کو خوش نہیں کرتی یا انسان کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو ان کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم اور حوا کو آسمان سے نیچے اتارا تو ان کو ایک ساتھ نہیں رکھا بلکہ دو مختلف جگہوں پر اتارا۔ وہ کئی 100 سال ایک دوسرے سے دور بھٹکے اللہ سے توبہ کرتے اور ایک دوسرے کو تلاش کرتے۔ میں سوچتی ہوں یہ دنیا کے پہلے مرد اور عورت کا سول سرچنگ کا سفر تھا۔ انہوں نے اس سفر میں اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ بھی درست کیا، خود کو بھی تلاش کیا، ایک دوسرے کو بھی تلاش کیا۔ آدم علیہ السلام نے اس ایک غلطی پہ اتنے آنسو بہائے کہ ان کے بعد قیامت تک انسانوں کے آنسوؤں کو ملا دیا جائے تب بھی آدم علیہ السلام کے آنسو سے زیادہ نہیں بنتے۔ توبہ اور خود کو تلاش کرنے کے سفر کے باوجود آدم اور حوا علیہ السلام کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی۔ آپ کو بھی رہے گی، فیملی کی، لائف پارٹنر کی، بچوں کی، جاب میں یا تعلیم میں کامیابی کی، پیسے کی، یہ ضرورتیں آپ کے ساتھ رہیں گی، لیکن آپ کی خوشی ان پہ منحصر نہیں ہے۔ بیوی بچوں میں اللہ نے انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے، وہ سکون دیتے ہیں۔ ماں باپ کا ساتھ ہونا انسان کو سکون دیتا ہے۔ سکون الگ چیز ہے، یہ طمانینت کا ایک احساس ہے۔ خوشی الگ چیز ہے۔ خوشی جب تک نہیں ہوتی انسان کے پاس وہ شدید مضطرب رہتا ہے۔ میاں بیوی بچوں سے دور جا کے مضطرب نہیں ہوتا انسان، آپ ریلیکسڈ ہوتے ہیں کہ وہ ہیں، اتنا ہی کافی ہے نا۔ آپ نے ایسے شوہر دیکھے ہوں گے جو بیویوں کو خود سے دور نہیں جانے دیتے، وہ انسیکیور ہوتے ہیں، وہ کسی انسان کی کمپنی دور ہوتے ہی خود کو کم مایہ محسوس کرنے لگتے ہیں، اس لیے بیوی کے دور ہوتے ہی ان کو لگتا ہے کہ وہ انسیکیور فیل کر رہے ہیں۔ انسان ایسے کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جو اس کے پاس ہے وہ اس پہ شکر گزار نہیں ہوتا۔ خوشی دراصل شکر گزاری اور قدردانی سے ملتی جلتی چیز ہے۔ اس کو اپنے اندر تلاش کرنے کا مطلب ہے ان چیزوں پہ شکر کرنا جو اس کے پاس موجود ہے۔ مستقبل کی خوشی کچھ نہیں ہوتی، خوشی حال میں ہوتی ہے۔ جس لمحے میں آپ ہیں، زندگی کے جس دور میں آپ ہیں، اگر آپ اس حالت میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اور ہر اس چیز پہ کڑتے ہیں جن سے آپ محروم ہیں تو آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ خوش لوگ شکر گزار لوگ ہوتے ہیں، جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، جو نہیں ہے وہ اللہ سے اس کی امید رکھتے ہیں، اور اگر وہ ان کو نہیں ملتی تو وہ مایوس نہیں ہوتے۔ خوشی مایوسی کا الٹ ہے، خوشی امید ہے۔ خوشی بڑی چیزوں میں نہیں ہوتی، خوشی چھوٹی چیزوں میں ہوتی ہے۔ اپنی خوشی کیسے کریٹ کی جائے، کیسے تخلیق کی جائے؟ سب سے پہلے آپ اس وقت زندگی کے جس بھی حال میں اس میں اللہ پہ راضی ہو جائیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس حال کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ خود بدل سکتے ہیں لیکن اپنے ارد گرد کے لوگ نہیں، اپنے خاندانی بیک گراؤنڈ کو نہیں بدل سکتے۔ جس علاقے میں آپ رہنا پڑتا ہے اس کو نہیں بدل سکتے، جس شخص کے ساتھ رہنا پڑتا ہے آپ اس کو نہیں بدل سکتے۔ ہاں، جہاں ظلم ہو وہاں سے آپ نکلنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن جہاں آپ کچھ بھی نہ کر سکے وہاں آپ اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جائیں۔
یہ اللہ ہے نا جس نے آپ کو ماحول میں رکھا ہے، یہ اللہ ہے جس نے آپ کو زندگی کے اس دور میں لایا۔ آپ نے بار بار زبانی بول کے اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے راضی، تبھی یہ حقیقت آپ کے کان سن کے آپ کے دل میں اتاریں گے۔ دوسری چیز، منزل کو ذہن میں رکھیں۔ اگر نمرہ یہ سوچتی ہے کہ نمرہ تب خوش ہوگی جب وہ اس کتاب کو ختم کر لے گی تو نمرہ غلط ہے۔ اگر میں اس کتاب کو لکھتے وقت انجوائے نہیں کر رہی تو اس کو ختم کر کے میں بے حس ہی رہوں گی نا۔ خوشی کسی منزل سے وابستہ نہیں ہے تو اس کو ڈیسٹینیشن ایڈکشن کہا جاتا ہے، یعنی آپ اپنی خوشی کسی خاص مقام پر پہنچ کر کہتے ہیں کہ وہاں پہنچوں گا تو وہ اس سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک سفر کر کے نئی منزلوں پہ پہنچے، لیکن خوشی سفر میں ڈھونڈے، منزل میں نہیں۔ تیسری چیز، خوشی پیسے میں نہیں ہوتی، خوشی نعمتوں کے ملنے میں نہیں ہوتی، خوشی خریدی نہیں جاتی۔ پھر کہاں ہے خوشی؟ خوشی اس نعمت کو انجوائے کرنے کا نام ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، لیکن یہ اس پیسے کی شکر گزاری میں ہے۔ خوشی اس پیسے کو بنانے کے لیے وہ پروفیشن اختیار کرنے میں ہے جس کو کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے۔ خوشی خریدی نہیں نہ جا سکتی۔ خوشی شکر گزاری میں ہے۔ جو بندوں کے شکر گزار نہیں وہ اللہ کے شکر گزار نہیں۔ انسانوں کا شکریہ کیا ہوتا ہے؟ تھینک یو کہہ دینا؟ نہیں، انسانوں کا شکریہ ان کے احسان کی قدر ہوتی ہے، ان کو کریڈٹ دینا ہوتا ہے۔ کیا آپ کسی کو کریڈٹ دیتے ہیں؟ سب سے زیادہ ناخوش لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہر وقت گلے شکوے کرتے ہیں، لوگوں کے پیچھے ان کی تعریف کرتے ہیں، ہر شخص کے ٹیلنٹ کو سراہنا، جس نے آپ کے ساتھ اچھائی کی اس کی عزت کرنا، دوسروں کے بارے میں اچھی بات کہنا، کسی کا احسان ماننا، یہ بندوں کا شکر۔ میں ایک خاتون کو جانتی ہوں جن کے بچے نہیں ہیں، وہ سارا وقت اداس رہتی ہیں۔ میں ان سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو آپ کے پاس صحت ہے، وقت ہے، پیسہ ہے، آپ نے قرآن بھی پڑھا ہے، آپ کوئی کام کیوں نہیں کرتی؟ کوئی بزنس کریں، کسی مشغلے میں خود کو لگائیں، اور نہیں تو خود قرآن پڑھائیں۔ وہ کبھی میری بات نہیں سمجھتی، وہ کہتی ہیں اگر میرے بچے ہوتے تو میری زندگی میں خوشی ہوتی، تب میں یہ کام کر سکتی تھی، لیکن اب مجھے خوشی ہی نہیں ہوتی۔ اگر آپ یہ پڑھ رہے ہیں نا اور آپ کو بھی ایسا مسئلہ لاحق ہے جیسے آپ کے بچے نہیں ہیں، تو میں سمجھ سکتی ہوں آپ کتنی بڑی تکلیف میں ہیں۔ یہ سب کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کی تکلیف چھوٹی ہے، میں بہت اچھے سے اس تکلیف کو سمجھ سکتی ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ نا اللہ آپ کی تکلیف کو سمجھتا ہے۔ وہ ضرور آپ کو یہ نعمت دے گا، جو بھی آپ کو چاہیے زندگی میں اس سے مانگے وہ دے گا، لیکن اپنے وقت پہ۔ جب تک اس نے نہیں دیا، اس وقت کو بنا کسی مقصد کے نہ گزاریں۔ اپنی کسی دعا، کسی خواہش کو انسان کا اپنا معبود نہیں بنانا چاہیے کہ وہ نہ ملے تو سب ویران ہے۔ نہیں، میرے پاس بھی بہت کچھ ہے زندگی میں، ہر دور میں اللہ نے کوئی نہ کوئی محرومی ضرور رکھی ہوتی ہے، پر میں ہمیشہ اللہ کی شکر گزار نہیں رہی، لیکن اب میں ہوں، معلوم نہیں کب تک رہتی ہوں، لیکن یہ لکھتے ہوئے میں سوچ رہی ہوں کہ ہم نے بس خود سے کہنا ہے اور پھر دل یقین کرنے لگے گا۔ خوشی اور کس چیز میں ہوتی ہے؟ خوشی کسی مقصد میں ہوتی ہے۔ آدم اور حوا ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کئی سو سال لگا چکے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد ایک دوسرے کو تلاش کرنا نہیں تھا، وہ زندگی کا حصہ تھا۔ مقصد کچھ اور تھا، مقصد تھا خود کو پہچاننا، اپنے رب کو پہچاننا، دوسرے انسانوں کو اس رب سے متعارف کروانا۔ یہی آپ کا اور میری زندگی کا بھی مقصد ہے۔ پہلے ہم نے خود سمجھنا ہے اور اپنے رب کو سمجھنا ہے، اس کو جاننا ہے، پھر اپنی حیثیت کے مطابق دوسرے انسانوں کو رب کی پہچان کروانی۔ خوشی نا چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہوتی ہے، اس کو بڑے واقعات کے ساتھ منسلک نہ کریں، اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ڈھونڈیں۔ خوشی ایک عادت ہے، یہ بنائی جاتی ہے، اس کے پیچھے بھاگا تو نہیں جاتا نا، نہ اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ کچھ دن ہمارے اوپر بھاری گزرتے ہیں، تب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ ان دنوں میں خوشی بنانے سے بھی نہیں بنے گی۔ مشکل کو صبر سے گزار لیا کریں، لیکن جب زندگی میں سکون آنے لگے نا، اور اللہ سب کو سکون کے دن بھی دیتا ہے جن کو ہم بورنگ عام روٹین کے دن کہتے ہیں، ان دنوں میں خوشی کو بنایا کریں۔ خوشی یہ مکمل کتاب کر کے اس کی کاپیاں بیچ لینے میں نہیں ہے۔ خوشی اس کتاب کو ہر صبح جب آپ سو رہے ہو نا، تب کافی کا گرما گرم مگ اور پرندوں کی آواز سننے کے ساتھ لکھنے میں ہے، اور یہ سوچنے میں کہ اگر کسی کی زندگی اس سے بدل جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ خوشی اس کتاب کے کور کا کاغذ سلیکٹ کرنے میں، اس کے ڈیزائن پہ کام کرنے میں۔ خوشی پروسیس ہے، تکمیل نہیں ہے۔ خوشی ہر روز چند منٹ کے لیے کتاب پڑھنے میں، خوشی کوئی من پسند چیز دیکھتے ہوئے ساتھ کچھ کھانے میں،
خوشی ہر روز اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالنے میں، چاہے اس وقت آپ مساج کروائیں، یوگا کریں، سر میں تیل لگائیں، پیروں کو پانی میں ڈبوئیں، کتاب پڑھیں، اپنا کمرہ درست کریں۔ خوشی اپنے لیے وقت نکالنے میں۔ خوشی کیا ہے؟ خوشی وہ کام نہیں ہے جو آپ کو پیسہ بنا کے دے، بلکہ وہ کام کرنا ہے جو آپ کو پسند ہے، پھر اسی سے پیسہ بنائیں جو پسند ہے، اس کے لیے وقت نکالیں۔ خوشی دوسروں سے اپنا موازنہ نہ کرنے میں ہے۔ کسی کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس کیا نہیں ہے، یہ سب ناخوش کرنے والی چیزیں۔ آپ جہاں ہیں، جس حال میں ہیں، بہت اچھے ہیں، اس سے بھی اچھے ہوتے جائیں گے اگر موازنے اور مقابلہ نہیں کریں گے۔ اپنا گھر سجائیں لیکن کسی دوسرے کے گھر سے اپنے گھر کا موازنہ نہ کریں۔ اپنی ویلیوز، اپنے اقدار، اپنے اصولوں پہ سمجھوتا نہ کریں۔ ان پہ ثابت قدم رہنا آپ کو خوش کرنا ہے۔ آپ اپنے بارے میں اچھا محسوس کرتے ہیں۔ خوشی ہاں کہنے میں بھی ہے، جہاں پیپل پلیزنگ اور ٹاکسک لوگوں کو آپ نے نہ کہنی ہے، اچھے لوگوں کو ہاں بھی تو کہنی ہے نا۔ نئے مواقع کو ہاں کہنا ہے۔ اور خوشی دل کی بات سننے کا نام ہے۔ جو دل چاہتا ہے نا، اس کو کر دینے کا نام ہے۔ خوشی اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا نہیں، ان کے لیے امید کے ساتھ محنت کرنے کا نام ہے۔ خوش رہنا ایک عادت ہے۔ خوش صبح کا سورج خاموشی سے دیکھنے کا نام ہے۔ خوشی رات میں آسمان پہ تارے دیکھنے کا نام ہے۔ خوشی بارش میں بھیگنے کا نام ہے۔ خوشی ہر روز آپ کے پاس آتی ہے، ہر روز، واللہ ہر روز۔ آپ اس کو تھامتے نہیں ہیں تو وہ چلی جاتی ہے۔ جن بڑے واقعات کا آپ منتظر ہیں نا یا انتظار کر رہے ہیں، وہ آپ کو خوش نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ ابھی بھی خوش نہیں ہیں، اگر آپ ابھی بھی خوش ہونا سیکھ لیں تو بھی آپ بڑے واقعات میں خوش کریں گے اور چھوٹا واقعہ بھی خوش کرے گا، ورنہ کوئی چیز آپ کا من نہیں بھر سکتی۔ خوشی چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کرنے میں ہے۔ اگر آپ خود کو آئینے میں دیکھتے ہیں اور آپ کو اپنا آپ موٹا لگتا ہے نا، تو آپ اس دن کے انتظار میں جب آپ ایک فٹ اور اسمارٹ انسان بن جائیں گے تو وہ آپ کو خوشی نہیں دے گا دن۔ آپ نے چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کرنے ہیں۔ ہر ہفتے 1 پاؤنڈ وزن کم کرنے کا گول۔ خوشی چھوٹے چھوٹے گول حاصل کرنے کا۔ میں جب کوئی پودا لگاتی ہوں نا تو اس کی شاخ پہ جب کوئی نیا پتا اگتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ خوشی نیا پتا، نیا پھول دیکھنے کا نام نہیں ہے۔ خوشی آپ اپنے آپ سے روز کیے گئے وعدے پورے کرنے کا نام ہے۔ خوشی اللہ سے وعدے پورے کرنے کا نام ہے۔ کیا آپ اپنے آپ کو خوشی دیتے ہیں؟ ہر روز آپ اپنی انمول ذات کو خوش کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں۔ جو آپ کے پاس ہے اس کو جوڑیں، اس کو ملائیں، اس کو آپس میں مکس کریں اور اپنی خوشی خود بنائیں۔ جو ہے اس میں خوش رکھیں خود کو، پھر جو بھی نہیں ملا اس کی تمنا آپ کو بے چین نہیں کرے گی۔ خوش ہونے کی عادت ڈالیں۔ خوشی عادت کا نام ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ مسکرائیں۔ دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت چہرے نا مسکرانے والے ہوتے ہیں۔ آج کے سوالات۔ آج کل آپ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جب نمبر 2 آپ کس انسان کے ساتھ چند گھنٹے گزار کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 3 سارے دن کی مصروفیات کے بعد کس ایک کام کے لیے دل چاہتا ہے، ایسا کام جو آپ کی تھکن دور کرے اور آپ کو راحت بھی دے۔ نمبر 4 کس شے سے آپ کا موڈ ایک دم بہتر ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 اس سال کی آپ کی سب سے خوشگوار یاد کیا ہے۔ نمبر 6 اپنی ڈائری میں پہلے کی طرح کالم بنا کر آج کے خیالات، جذبات کی نشاندہی کریں، ثبوت اور اپنے لیے مثبت پیغام تحریر کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔